اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ 4 سے زیادہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، کیوں اجازت دی گئی؟ وہ تو اللہ خود بہتر جانتا ہے اس نے کیوں اجازت دی. ہم اپنی عقل سے تھوڑا سا اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان حالات میں جاتے ہیں، اس وقت میں جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں. جب آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی، 58 ایئرز. اس وقت آپ کے پاس پہلے ہی 4 بیویاں موجود تھیں. ان میں کم عمر بیویاں بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اور کوئی معمولی درجے کی خوبصورت نہیں، انتہائی حسین تھیں آپ کی کچھ بیویاں. تو کم عمر تھیں، خوبصورت بھی تھیں، بڑی عمر کی بھی تھیں، معمولی شکل کی بھی تھیں، جیسے کہ سودا رضی اللہ عنہا بڑی عمر کی خاتون تھیں. صرف عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے نکاح میں آئی تھیں واحد خاتون تھیں جو کہ کنواری تھیں، یعنی پہلے ان کی شادی نہ ہوئی تھی. باقی جتنی آپ کی بیویاں تھیں جو موجود تھیں سب کے سب وہ بیوہ تھیں، یعنی شوہر دیدہ تھیں، پہلے سے شوہر کو دیکھا ہوا تھا. اور یہ دور آپ دیکھیے جو 58 سال کی عمر تھی آپ کی، یعنی آپ کے انتقال میں 5 سال باقی تھے. اور اس وقت آپ ایکٹیویٹی سوچ سکتی ہیں مدینے میں کتنی زبردست ہو رہی ہوگی. اسلام کا ایک غلبہ ہونا شروع ہو گیا تھا، تیزی کے ساتھ کام بڑھ رہا تھا، کام پھیل رہا تھا. مصروفیت تو بہت زیادہ ہی آپ کی ہو گئی تھی. اندرون عرب تو تحریک چل ہی رہی تھی، اندرون عرب سے تو وفد آ ہی رہے تھے آپ سے ملنے کے لیے، بیرون عرب سے بھی وفود آ رہے تھے. انہوں نے بھی اب آنا شروع کر دیا تھا، ایک ٹرکل جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی تھی. اب باہر کی طرف بھی آپ اسلام کا پیغام بھیج رہے تھے. تو نہ صرف انٹرنل کنسالیڈیشن کرنا تھا مسلمانوں کا آپ کو، بلکہ بیرونی طور پر بھی آپ کو دشمن کا زور توڑنا تھا پوری طرح سے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے راہ ہموار کرنی تھی. تو یہ تو مصروف ترین دور تھا آپ کی زندگی کا، انتہائی مصروف تھے آپ. اور یہاں اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. دنیا میں بھی جو لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھریلو ذمہ داریاں کم سے کم ہو جائیں. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ گھریلو ذمہ داریوں میں اس کے اضافہ ہو. صرف وہی چاہے گا جو کہ حق ادا نہ کرنا چاہتا ہو، جو حقوق کی طرف سے لاپرواہ ہو. تو 1 بیوی ہو یا 10 بیویاں ہوں، حق کسی کا بھی ادا نہیں کرنا. جو نہیں ادا کرتے وہ ایک کا حق بھی ادا نہیں کرتے. 1 بیوی بھی شکایتیں کرتی رہتی ہے، وہ بھی نگلیکٹ کا شکار رہتی ہے. لیکن جو ذمہ دار شخص ہے، جو حق ادا کرنا چاہتا ہے، وہ تو اس کو بڑی ذمہ داری سمجھے گا کہ وہ سوچے گا 1 بیوی نبھا لوں تو بڑی بات ہے، 4 کرنا وہ تو بڑا مشکل کام، اور پھر اللہ کو جواب بھی دینا ہے، انصاف بھی کرنا، وہ تو بڑی ذمہ داری محسوس کرے گا. تو سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مصروفیات اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھیں، ان کے پاس فی الحال 4 بیویاں موجود تھیں. انگریزی محاورے کے حساب سے ہم کہیں ہی آلریڈی ہیڈ ہز ہینڈز فل، کافی تھا آپ کے گھر کے اندر، ماشاءاللہ کوئی کمی نہ تھی. تو نعوذ باللہ کوئی یہ بات نہیں تھی کہ آپ کی خواہش نہیں پوری ہو رہی تھی، یا کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی آپ کو کہ مزید بیویوں کی آپ کو طلب ہو. ایسی کوئی بات نہیں تھی. مکمل طور پہ آپ کو ازواجی سکون اور ازواجی تسکین آپ کو حاصل تھی. زینب رضی اللہ عنہا سے جو آپ نے نکاح کیا، یہ بھی آپ کو بڑا دشوار لگ رہا تھا. ہم نے پڑھا نا قرآن کے اندر کہ آپ بار بار زید سے کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو روک کے رکھ، اپنی بیوی کو طلاق مت دے. تو وہ بھی ان سے نکاح کرنا بھی بڑا دشوار لگ رہا تھا آپ کو، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. تو یہ آپ کو جو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ شادیوں کی، یہ کوئی کنسیشن نہیں تھا، کوئی لطف نہیں تھا اس کے اندر. یہ بڑی ایڈیشنل بھاری ذمہ داری ہے جو ڈالی جا رہی تھی آپ کے اوپر. آج بھی کسی مومن مرد سے آپ اگر کہیں کہ آپ ایک اور شادی کر لیجئے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نہیں نبھتی تو میں ایک اور کر کے شامت بلاؤں اپنی. یہ کون کہے گا؟ مومن متقی. اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے جو بیوی لے کر آتی ہے. اکیلی تھوڑی آتی ہے،
2 بیویاں مطلب 2 ساسیں، 2 سسر. پھر پہلی بیوی سے بچے ہوتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ بہت ہوتا ہے. اب ایک جس نے کہ زندگی گزار دی، بچے جوان ہو گئے، اب ایک اور نئی نویلی بیوی آ گئی، اب وہ پریگننٹ ہے، وہ تو ہے بہت ایکسائٹڈ، یہ تو سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گا. پھر ایڈمیشن کا چکر، پھر کالج کے داخلے، پھر ان کی پریشانی، اس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا، انہیں کو نمٹتے رہو. وہ تو ایکسائٹڈ نہیں ہوگا نا، آپ سوچ سکتی ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی 2 شادیاں کرنا آسان نہیں، 4 تو بہت ہی مشکل، اور 4 میں انصاف کرنے والا کوئی دیکھا آپ نے؟ تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ اس مصروفیت کے وقت اور اتنے نازک کاموں کے وقت ان کی گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہو. لیکن اللہ کو دین کا کام پھیلانا تھا نا. آپ عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ تو اللہ کے رسول تھے. اور جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں اس میں یہ چیز ضروری تھی کہ آپ تعدد ازواج کریں، آپ کی بیویاں زیادہ ہوں. تو ذمہ داری افضل تھی، اور ذاتی کمفرٹ، ذاتی آرام، ذاتی پسند ناپسند ثانوی حیثیت رکھتی تھی، سیکنڈری حیثیت رکھتی تھی. تو یہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، جس کی کہ آپ کو اجازت دی گئی، بلکہ ایک طرح سے حکم آپ کو دیا گیا 4 سے زیادہ شادیوں کا، یہ آپ کی خواہش کی بنا پر نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھ کو پلیز اجازت دے میں اور شادیاں کر لوں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. بلکہ یہ ذمہ داریوں میں آپ کے اضافہ تھا. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ یعنی کہ بوجھ تو اللہ کے رسول نے اٹھایا، فائدہ امت کو ہوا، سہولت دین کے غلبے کے لیے پیدا ہوئی. امیجیٹ فائدہ بھی ہوا ان شادیوں کا، اور لانگ ٹرم فائدہ بھی ہم کو ہوا کہ ازواج کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا علم ہم تک پہنچا. اب امیجیٹ فائدہ کیا ہوا جو آپ نے نکاح کیے، وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن، ان سے جو آپ نے نکاح کیے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو آپ نے مضبوط کیا. یہ دونوں حضرات اسلام کی بیک بون ثابت ہوئے. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا تعلق ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھا. جب آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو اس خاندان کی دشمنی کا زور ٹوٹ گیا. پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. جب آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان پھر کبھی بھی مقابلے پر نہ آئے. عربوں کے ہاں داماد کی خاص اہمیت ہوتی تھی، خاص مقام ہوتا تھا. اس کی ایک جھلک ہم اپنے معاشرے میں آج تک بھی دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ دامادوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی برائی نہیں اس کے اندر، مطلوب چیز ہے، اچھی چیز ہے. تو ہمارے ہاں جتنی عزت ہے اس سے بھی زیادہ عزت عربوں کے ہاں داماد کی ہوتی تھی. بیٹی جس کے گھر میں چلی گئی اس سے وہ دشمنی نہیں کرتے تھے. تو ابو سفیان کی دشمنی کا زور ٹوٹا. پھر صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں یہودی خاندانوں سے تھیں. ان سے نکاح کے بعد یہودیوں کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز ٹھنڈی پڑ گئیں. مختلف آپ کی ازواج تھیں، اور زینب رضی اللہ عنہا، ان تو ہم جانتے ہیں پھوپھی کی بیٹی تھیں. تو آپ نے کئی ٹیبوز بھی توڑے مختلف نکاحوں کے ذریعے سے، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے کنسولیڈیٹ بھی کیا. یعنی کہ اسلام کو فائدہ بھی ہوا. اسلام کے لیے آپ نے اس طرح شادیوں کے ذریعے سے دشمنیوں کا زور بھی توڑا، کنسولیڈیشن بھی ہوا. جس کو آپ یوں کہہ دیں کہ اسلام کے لیے کیا ثابت ہوئی؟ میرجز آف کنوینئنس. اور اسلام میں میرج آف کنوینئنس کو کوئی برا نہیں سمجھا گیا. اور اسلام پہلا نہیں ہے جس نے کہ اس چیز کو قبول کیا ہے. ہمیشہ سے آپ پڑھیں لٹریچر وغیرہ کے اندر یہ شادیاں کی جاتی تھیں 2 خاندانوں کا آپس میں تعلق مضبوط کرنے کے لیے، یا کسی اور فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. 2 خاندان اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں پہلے بھی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوا، آج تک بھی ہوتا ہے. اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس میں کون سی برائی ہے؟ وہ تو پھر آپ دیکھیں، ہم کیا کہیں پکچروں کو اور موویز کو، انہوں نے ایسا تصور ایک دے دیا ہے کہ شادی صرف رومانس کے لیے ہوتی ہے، اور بس ہیڈ اوور ہیلز جب تک آپ محبت میں مبتلا نہیں ہیں، جب تک آپ کو دیوانہ وار محبت نہیں ہے ایک دوسرے سے، شادی ناکام رہے گی، ہونی ہی نہیں چاہیے.
یہ تھیوری تو خود غلط ثابت ہو گئی. بڑی بڑی لو میرجز ہوتی ہیں جو ناکام ہو جاتی ہیں، اور میرجز آف کنوینئنس ہوتی ہیں جو کہ بہت کامیاب ہوتی ہیں، اچھی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرج آف کنوینئنس تو بڑی خود غرضی ہے، یہ تو ایک بڑا ہی برا سا انداز ہے شادی کرنے کا، بڑی خود غرضی ہے اس کے اندر، مطلبی پن برس رہا ہے اس میں. کوئی حرج نہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی مطلبی پن کی بات نہیں ہے، اجازت ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کا. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی کنیز تھیں، میری دا کاپٹ کے نام سے آتی ہیں، جن سے کہ ابراہیم پیدا ہوئے، آپ کے ایک بیٹے. تو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر ملکت ایمانہم کا، کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں آپ ان سے بھی تمتع کر سکتے ہیں، یعنی کنیز کا معاملہ بھی آپ نے رکھا، آپ کی کنیز تھیں. اور یہ بات بھی مسلم ہے مسلمانوں میں کہ آپ نے ماریہ قبطیہ سے نکاح نہیں کیا تھا، وہ آپ کی کنیز تھیں، ملک یمین تھیں. ایک اور خاتون کا ذکر آتا ہے ریحانہ، یہ بھی یہودی خاتون تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئی تھیں، وہ بھی آپ کی ملک یمین تھیں. ان کے بارے میں بھی زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے ریحانہ سے بھی نکاح نہیں کیا تھا. اور جو زینب سے آپ نے نکاح کیا وہ آپ کی فرسٹ کزن تھیں. مسئلہ یہ تھا کرسچنز کا کہ کرسچنز فرسٹ کزن سے نکاح کو حرام سمجھا کرتے تھے، اور آج بھی سمجھتے ہیں. ان کے ہاں فرسٹ کزن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو وہ انسیسٹ کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں. اس ٹیبو کو بھی توڑنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کا یہ نظریہ مسلمانوں کے اندر سرائیت کر جائے اور مسلمان یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کزن سے شادی نہیں کی تو اس کی ممانعت ہے، یا ممانعت نہ ہو تو مکروہ سمجھیں اس چیز کو. تو آپ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا. اور کزن سے شادی کرنے کی اجازت عام مسلمانوں کے لیے بھی آج تک موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت تھی کہ صرف انہی رشتہ دار خواتین سے نکاح کر سکتے تھے جو ہجرت کر چکی تھیں. یہ ہم نے پڑھا ہے نا یہاں پر. آپ کس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی جو مکے میں تھیں ان سے آپ نے نکاح نہ کیے. اور عام مسلمانوں کے لیے یہ پابندی نہیں تھی. اور ایک اور کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون بغیر مہر کے خود کو آپ کے نکاح میں دینا چاہے اس کی بھی اجازت تھی. یہ عام مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کریں، خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کنسیشن تھا. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک کوئی خاتون آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے، یعنی میں کوئی مہر وغیرہ نہیں لوں گی، آپ بغیر مہر کے مجھ سے نکاح کریں. آپ نے انکار فرما دیا، آپ نے اس خاتون سے نکاح نہ کیا. اور یہ کنسیشن بھی صرف آپ کے لیے تھا، عام مومنوں کے لیے نہیں تھا. تو اب جو عظیم ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں، 4 سے زیادہ ازواج کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اس سے یقیناً آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا. تو اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے کہ دین کا اس کے اندر بھلا ہو اور آپ کے اوپر پریشر بھی نہ ہو، ایک رخصت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. جہاں ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی وہاں ایک کنسیشن بھی دیا تاکہ وہ چیز آپ کے لیے بوجھ نہ بن جائے، فائدہ حاصل ہو، اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ جو آپ کو کنسیشن دیا جا رہا ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. فرمایا آیت 51، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. تم کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما.
اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ تو اب جو ذمہ داری ڈالی اس کو ہلکا بھی کیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، تاکہ نبوت کے کام میں، رسالت کے کام میں، اسلام کے پھیلنے میں یہ چیز مددگار، معاون، فائدہ مند ثابت ہو، رکاوٹ نہ بنے، امپیڈمنٹ نہ بنے کثرت ازواج آپ کے لیے۔ ازواج کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا تھا سورہ احزاب میں کہ اگر وہ نیک عمل کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان کا عمل صالح یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کی قربانی دی۔ ایک عمل صالح ان کا یہ کہ عام بیویوں سے بہتر انہوں نے بن کر دکھایا، اور انہوں نے اپنے حقوق کی قربانی دی۔ کیوں دی؟ فار اے گریٹر کاز، تاکہ اسلام پھیل سکے، اسلام کا فائدہ ہو۔ اور یہ قانون جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا بنایا ہوا تو نہ تھا، اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اس قانون کو قبول کر لیا، اپنا حق انہوں نے قربان کر دیا۔ اور عام طور پہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم شخصیات کی بیویاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں عام یہ سنا گیا کہ شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی، جو جائز حق ہے وہ بھی نہیں مانگتی، تاکہ شوہر سکون سے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں صحیح طرح سے ادا کر سکے۔ تو فرسٹ لیڈیز بھی پرسنل سیکریفائس کرتی ہیں، ذاتی قربانی دیتی ہیں۔ تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے یہ کنسیشن دے دیا ہے آپ کو، اور اس کا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے ازواج کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ خوش رہیں گی۔ اس طرح سے ہم سوچیں کہ لو ان کا تو حق لیا جا رہا ہے تو پھر وہ خوش کیسے رہیں گی؟ خوش اس طرح سے رہیں گی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ فرض ہوتا کہ ازواج کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں تو وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی کہ آپ کو تو کرنا ہی چاہیے برابری کا معاملہ۔ اب جبکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ پر برابری کرنا فرض نہیں، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں گے تو زیادہ خوش ہوں گی اور اس کو احسان سمجھیں گی، اس لیے کہ فرض نہیں تھا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ اس رخصت کے باوجود آپ نے اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ ازواج میں ہمیشہ برابری کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اجازت لے کر جاتے، پوچھ کے جاتے، اطلاع نہیں دیتے کہ میں جا رہا ہوں، یہ نہیں، پوچھ کر جاتے کہ تمہاری باری ہے، کیا میں اس کے ہاں چلا جاؤں؟ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ کی یہ باری ہوتی کہ آج کی رات آپ فلاں بیوی کے ہاں گزاریں گے، اس دن آپ کسی دوسری بیوی کو ہاتھ نہ لگاتے تاکہ اپنی اس بیوی کو اس کا حق دیا جا سکے۔ مسند احمد اور ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری فرماتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابری کر لی، لیکن جس میں میرا اختیار نہیں اس معاملے میں مجھے ملامت نہ فرما۔ یعنی دل کا جو معاملہ ہے اس میں تو برابری ہو نہیں سکتی، مادی اشیاء میں، وقت کی اور اوقات کی تقسیم میں آپ نے برابری ہمیشہ فرمائی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ازواج نے اللہ کے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا، ایثار میں، قربانی میں کبھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اور واقعی مسلمان مردوں کے لیے بھی سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول پر فرض نہیں تھا انصاف کرنا تو آپ نے کیا، اور عام مسلمان پہ تو فرض ہے بیویوں میں انصاف کرنا، عدل کرنا، اور نہ کریں گے تو اللہ کو جواب دیں گے۔ یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ آپ جس کو چاہیں قریب کر لیں، جس کو چاہے دور کر دیں۔ اس میں دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شوہر تو نہیں تھے، آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ ایک استاد کی حیثیت سے بھی تھے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ میری بیویوں میں سے اس بیوی میں سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو آپ کو یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اس بیوی کو زیادہ توجہ، زیادہ وقت دے دیجئے،
تاکہ آپ اس کو زیادہ سکھائیں. جیسے ایک استاد ہوتا ہے، جو شاگرد اس کو زیادہ طلبگار لگ رہا ہوتا ہے، سیکھنے کا زیادہ شوقین لگ رہا ہوتا ہے، استاد زیادہ وقت دیتا ہے ایسے شاگرد کو. تو آپ ایک استاد کے طور پر بھی تھے، آپ کی بیویاں ایک شاگرد کے طور پر بھی تھیں آپ کے ساتھ. تو جس میں پوٹینشیل نظر آئے اس کو زیادہ وقت دینے کی اجازت بھی ہونی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ازواج نے قربانی دی اپنے حقوق کی، اور جب ان کو یہ حق دیا گیا تھا، یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو دنیا کا مال اور متاع لے لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت کچھ دے دیں گے اور ان کو رخصت کر دیں گے، وہاں بھی انہوں نے غربت اور تنگی میں گزارا کرنا قبول کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا. عیش آرام کی زندگی گزار سکتی تھیں لیکن انکار کر دیا. ان کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا. کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح کرے. یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لیں گے. تو لہٰذا ان کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 52، لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اس کی دو مفسرین نے آرا دی ہیں. ایک کا کہنا کیا ہے کہ اس کا تعلق اس موضوع سے ہے، اس مضمون سے ہے جو ابھی پچھلی آیت میں گزرا کہ کن کن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان خواتین کے علاوہ من بعدو سے مراد کیا ہے کہ ان کا ذکر جن کا کیا گیا، ان خواتین کے علاوہ آپ اور کسی سے اب نکاح نہیں کر سکتے. حدیث میں یہ آتا ہے، جو روایات آتی ہیں اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر قضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے آخری نکاح کیا. تو کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کیٹیگریز میں آپ کو مقید کر دیا گیا کہ بس آپ انہی سے نکاح کر سکتے ہیں. اور ایک گروہ ہے مفسرین کا جو کہتا ہے کہ لا یحل لک النساء من بعد، تو یہ بعدو کا تعلق کس سے ہے؟ ٹائم پیریڈ سے، کہ بس اب تک جو نکاح آپ نے کر لیے، اس کے بعد اب آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ آیا آپ کو؟ اور یہ فرمایا آگے، ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. تو کیا بتایا؟ یہ بتا دیا کہ اب آپ ان بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. اور زیادہ امکان اسی بات کا لگ رہا ہے کہ بعدو سے مراد ہے کہ اب آپ اور نکاح نہیں کر سکتے. زیادہ امکان اسی چیز کا لگتا ہے کہ نہ جو بیویاں ہیں ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ اب آپ اور نکاح کر سکتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے پابندی ایکسٹرا ہے، یہ عام مسلمانوں پر تو نہیں تھی کہ بس 4 بیویاں کر لیں اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے یا ان کی جگہ دوسری بیوی نہیں لا سکتے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند معاملات میں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ پابندیاں تھیں، اور چند معاملات میں عام لوگوں کی نسبت کچھ نرمی بھی تھی. ایک تو پابندی یہی کہ اب بیویوں کو اب طلاق نہیں دے سکتے، یہ خصوصی پابندی تھی آپ کے اوپر، کسی اور کے اوپر یہ پابندی نہیں. دوسری پابندی آپ پر یہ تھی کہ آپ صدقہ وصول نہیں کر سکتے تھے، یہ اور کسی پر پابندی نہ تھی. پھر تیسری پابندی یہ کہ آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مہاجر خواتین سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواتین سے آپ نکاح کر سکتے تھے. نکاح کرنے کے لیے پابندی تھی کہ آپ صرف مومن عورت سے نکاح کریں گے، جبکہ عام مسلمان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیوں کے بارے میں بات ہوئی. 25 سال کی عمر میں
پہلا نکاح آپ کا ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا جوانی کا دور. تو بھرپور جوانی تو آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزار دی 50 سال کی عمر تک. اور وہ خاتون کون؟ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں. اگر کرنی ہوتی آپ کو شادیاں نعوذ باللہ، جیسے کہ آپ الزامات لگائے جاتے ہیں، خواہش کے لیے شادی کرنی ہوتی تو آپ اس زمانے میں کرتے. 25 سال کی عمر آپ 30 سال پہ کرتے، 35 سال پہ کرتے. 50 سال پر تو جوانی کے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے. یہ جوانی کی عمر تو نہیں ہوتی. مدینے آنے کے بعد 2 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئیں. اور ازواج کے ذریعے پھر ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے اور نکاح کیے تو آپ کی گھریلو زندگی کا علم عام ہوا. اور مسلمان خواتین کے لیے اسوہ ہیں یہ ازواج کہ کیسے صبر اور قناعت سے زندگیاں گزاری جاتی ہیں. علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے. آخرت کی طلب اور نیکیوں میں دوڑ عورتیں کیسی لگائیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں. ام سلمہ سے 368 احادیث آپ سے مروی ہیں. 200 سے زیادہ صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد رہے، جن سے کہ حدیث اور فقہ کا علم انہوں نے حاصل کیا. رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، آیت 53. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت تم داخل ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الی طعام غیر ناظرین، الا یہ کہ اجازت دی جائے تم کو کھانے کی طرف، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، غیر ناظرین اناہ، تم کھانے کا وقت مت تاکتے رہو. ایک تو آپ دیکھیں لفظ بیوت النبی آ رہا ہے، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں. تو کیا بہت سارے گھر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی ہاں. کتنے گھر تھے؟ جتنی بیویاں تھیں، جتنی آپ کی ازواج تھیں اور جو آپ کی ملک یمین تھیں، آپ نے سب کو الگ الگ گھر دیا ہوا تھا. اور گھر سے مراد کیا؟ حجرہ، ایک ایک کمرہ تھا، وہ انڈیپینڈنٹ تھا، یہ آپ نے ان کو دیا ہوا تھا. اس سے بھی ہم کو اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ایک گھر میں ان کو نہ رکھے، بلکہ برابری کرے. جیسا ایک بیوی کو دے ویسا ہی دوسری بیوی کو، جیسا دوسری کو دے ویسا ہی تیسری بیوی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہم کو اپنے عمل سے سکھا دی ہے. چلیے وہ تو ایک بات ہوئی. اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. سورہ احزاب جو ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور پردے کے احکامات کی ابتدا اس صورت میں ہوئی، اور ابتدا کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے. ہم نے ابھی بات کے بارے میں پڑھا کہ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے عورت کا. اور اب ہم گھر میں داخل ہونے کے کچھ احکامات ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قانون استیزان جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا. تو سورہ نور تو بعد میں آئی اور وہاں عام مومنوں سے بات کی گئی ہے کہ تم جب ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو کس طرح اجازت لے کے جاؤ. سورہ احزاب جو کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ابتدا کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم جب نبی کے گھر میں جاؤ تو کیا آداب ہونے چاہیے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لو، پھر اندر آؤ. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں نا، کولوکیل زبان میں، پبلک فگرز، جو لوگ اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا کام ان سے پڑتا رہتا ہے، اس میں بعض دفعہ ایسے لوگوں کی پرائیویسی ٹوٹلی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لوگ ایک طرح کی ان کو پبلک پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کی پرائیویسی کا، ان کی ذاتی زندگی کا قطعاً کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے جو کہ پیش آ رہا تھا. جو آتا وہ اپنا حق سمجھتا کہ ہم ضرور ملیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اب ایک نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک طرح کا فرض ہے ان کا کہ ہم سے ملیں، ہم جس وقت بھی آ جائیں، جب آ جائیں ہم کو وقت دیا جائے، اور جب ہم ملنے کے لیے آئیں ہم سے ضرور ملا جائے۔